بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گرلز، آج ہم ایجوکیشن کے جو ہیں ٹاپک میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں قومی تعلیمی کمیشن 1959۔ آپ دیکھیں اس میں اکتوبر 1958 میں فوجی انقلاب آیا، تو اس کے بعد فیلڈ مارشل ایوب خان نے تعلیم میں اصلاحات کے لیے تعلیمی کمیشن قائم کر دیا۔ کمیشن نے اس وقت کے سیکریٹری تعلیم ایس ایم شریف کی سربراہی میں اپنی رپورٹ جو ہے وہ اگست 1959 میں صدر پاکستان کو پیش کی۔ کمیشن نے ٹھوس تجاویز پیش کیں جو تسلیم کر لی گئیں۔ اب وہ جو تجاویز تھیں وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلی ہے رہنمائی اور مشاورت کا پروگرام۔ طلبہ کی بہبود اور رہنمائی کے لیے یہ طے کیا گیا کہ ہر ثانوی، فنی اور اعلیٰ تعلیم کے ادارے میں رہنمائی اور مشاورت کا شعبہ قائم کر کے وہاں ایک رہنما مشیر کا تقرر کیا جائے تاکہ بلا سوچے سمجھے اور بے مقصد تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کی رہنمائی کی جا سکے اور وہ ایسی تعلیم حاصل کریں جو خود طلبہ اور ملک کے لیے مفید ہو۔ یعنی کہ انہوں نے بہت اچھا یہ اسٹیپ اٹھایا، یا ہم کہتے ہیں کہ بہت اچھا انہوں نے قدم اٹھایا کہ طلبہ کی رہنمائی کے لیے انہوں نے جو ہے وہ مشاورت کا ایک شعبہ قائم کر دیا۔ اب ابھی بھی ہمارے جو طلبہ ہیں، بہت سے طلبہ ان کو ایسا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے تعلیم حاصل کر کے کس فیلڈ میں جو ہے نا وہ جانا ہے، یا جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ آگے چل کے ان کو کس طرح سے جو ہے نا وہ فائدہ دے سکتی ہے اگر ہم ان کی جاب کے حوالے سے بات کریں تو۔ اس سلسلے میں بہت ضروری ہے کہ طلبہ کو جب وہ میٹرک میں جاتے ہیں یا میٹرک سے جب وہ کالج میں آتے ہیں تو بہت سارے جو طلبہ ہوتے ہیں اور طالبات، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے جو سبجیکٹ چوز کرنے ہیں وہ کون سے والے ہیں۔ بہت سے جو طالبات ہیں وہ کنفیوز ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہمارا کہیں اور داخلہ نہیں ہو رہا تھا تو ہم نے یہ مضمون سلیکٹ کر دیا، ہمیں گھر والوں نے کہا تھا تو یہ مضمون سلیکٹ کر لیا، ہمارے بڑے بہن بھائیوں نے ہمیں یہ مشورہ دیا تو ہم نے یہ سلیکٹ کر لیا۔ یعنی کہ انہیں خود کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ یہ جو سبجیکٹ وہ چوز کر رہے ہیں کیا ان کی دلچسپی سبجیکٹ میں ہے بھی یا نہیں ہے، اور اس سبجیکٹ کو چوز کر کے ان کو فیوچر میں یا مستقبل میں ان کو کیا فائدہ جو ہے نا وہ حاصل ہو سکتا ہے، یا اگر انہوں نے اپنی زندگی کا کوئی مقصد طے کرنا ہے، کوئی ٹارگیٹ رکھنا ہے کہ میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں آ کر یہ والا کام کرنا ہے تو مجھے کون کون سے جو ہے نا تعلیمی شعبے جو ہیں وہ جوائن کرنے چاہیے، بالکل کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا۔ یہ اس لیے بہت اچھا قدم تھا کہ طلبہ کو رہنمائی دی گئی کہ وہ کس طرح سے اور کون سے شعبے جو ہیں وہ اختیار کریں تاکہ اس سے طلبہ کو بھی فائدہ ہو اور ملک کو بھی فائدہ ہو۔ پھر آتا ہے نظام امتحانات۔ کمیشن نے طلبہ میں محنت کی عادت پیدا کرنے کے لیے رٹہ بازی سخت مخالفت کی اور نظام امتحانات ازسر نو ترتیب دیا۔ کمیشن نے سفارشات کی کہ 25% نمبروں کے لیے داخلی امتحانات لیے جائیں اور 75% نمبروں کا امتحان یونیورسٹی لے۔ داخلی مین کہ جس ادارے میں وہ پڑھ رہے ہیں وہ ادارہ خود سے وہ لے امتحان، اور وہ 25% نمبروں کا جو ہے نا وہ کاؤنٹ ہوگا، اور جو 75% ہے پھر اس کے لیے یونیورسٹی جو ہے وہ امتحان لے گی۔ دونوں طرح کے امتحانات میں الگ کامیابی ضروری ہے، یعنی کہ طالبات کے لیے ضروری تھا کہ وہ داخلی امتحان میں بھی پاس ہوں اور جو یونیورسٹی کا امتحان ہوگا اس میں بھی ان کا پاس ہونا ضروری تھا۔ امتحان میں کامیابی کے لیے ہر مضمون میں 40% نمبر جو ہیں وہ ضروری ہوں، اور پاس ہونے کے لیے مجموعی طور پر 50% نمبر جو ہیں وہ ضروری ہوں۔ سیکنڈ ڈویژن کے لیے 60% اور فرسٹ ڈویژن جو ہے وہ 70% نمبروں پر دی جائے تاکہ معیار تعلیم بلند رہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ قدم تھا اور اس سے جو ہے نا ہمارے معیار تعلیم جو ہے نا اس کو بڑھنے میں بہت زیادہ جو ہے وہ مدد ملی۔ نیکسٹ آ جاتا ہے ڈگری پروگرام۔ کمیشن کی سفارش پر BA کے ڈگری پروگرام کا دورانیہ جو ہے وہ 2 سال سے بڑھا کر 3 سال کر دیا گیا۔ اساتذہ، طلبہ اور ان کے والدین کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا جس کے نتیجے میں ڈگری کا دورانیہ جو ہے وہ دوبارہ سے 2 سال کر دیا گیا۔ پہلے یعنی کہ 3 سال کیا گیا، اور پھر احتجاج جب بہت زیادہ پیرنٹس کا آیا، ٹیچرس کا آیا، تو پھر واپس جو ہے اس کو 2 سال کر دیا گیا۔ ذریعہ تعلیم۔ کمیشن نے قومی زبان اردو کے بارے میں سفارش کی کہ یہ تمام صوبوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے، اس کی فنی کمزوریاں دور کر کے اس کے ذخیرہ الفاظ کو وسعت دی جائے، اور تیسری سے 12ویں جماعت تک لازمی مضمون جو ہے وہ کے طور پر اس کو پڑھایا جائے تاکہ جو ہے نا اردو زبان کو فروغ دیا جائے، اور یہ سرکاری زبان ہے تو پھر اس کو ہر صوبے میں سمجھا اور بولا جائے۔ ٹیکسٹ بک بورڈ۔ کمیشن نے سفارش کی کہ درسی کتب کی تیاری، طباعت اور تقسیم کے لیے خود مختار ادارہ ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے وہ بنایا جائے۔ خلاصے اور گائیڈیں وغیرہ غیر قانونی قرار دی جائیں، ان کی اشاعت و فروغ کو بھی غیر قانونی جو ہے وہ قرار دیا جائے۔ امتحانی بورڈز۔
1959 کی تعلیمی پالیسی کے فیصلے کے تحت 10ویں اور 12ویں جماعتوں کے امتحانات یونیورسٹی کی بجائے بورڈوں کے سپرد کیے جائیں۔ اس مقصد کے لیے نئے امتحانی بورڈ جو ہے وہ قائم کیے جائیں اور یہ بورڈ جو ہیں وہ ابھی تک کام کریں۔ پھر آتی ہے قومی تعلیمی پالیسی 1970۔ 1969 میں مارشل لا لگا تو جنرل محمد یحییٰ خان کی حکومت پر سر اقتدار آ گئی۔ اس نے ایئر مارشل نور خان کی سربراہی میں تعلیمی تجاویز مرتب کرنے کے لیے ایک کمیٹی کا تقرر کیا۔ اس کمیٹی نے پورے ملک سے طلباء، اساتذہ، سیاسی نمائندوں اور عام لوگوں سے وسیع پیمانے پر رابطے کیے اور نئی تعلیمی پالیسی کے تجاویز جو ہیں وہ مرتب کی۔ عوامی حلقوں نے اس رپورٹ کا خیر مقدم کیا۔ مارچ 1970 میں اسمبلی نے نور خان پالیسی کی منظوری دے دی۔ اس پالیسی کے جو خط و خال تھے وہ نمایاں خط و خال درج ذیل ہیں۔ ابتدائی تعلیم۔ اس پالیسی میں تجویز کیا گیا کہ ابتدائی تعلیم 1 سے 8ویں جماعت تک شمار کی جائے اور 1980 تک یہ لازمی کر دی جائے۔ 5ویں درجے تک تعلیم جو ہے وہ مفت دی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہیں طلباء وہ تعلیم حاصل کر سکیں اور ہم جہالت اور ناخواندگی کے اوپر قابو پا سکیں۔ کارخانہ داروں کو ہدایت کی جائے کہ وہ اپنے ملازمین کو ضرور تعلیم دیں اور ایران کی سپہ دانش کی طرز پر ایجوکیشن کور قائم کی جائے۔ اب جو ہے نا کارخانوں میں چونکہ بہت زیادہ طبقہ کام کر رہا تھا اور جو ہے وہ ایسا طبقہ تھا جو ان پڑھ تھا یا جو جن میں خواندگی کی شرح بہت کم تھی، تو ان کو یہ پابند کیا گیا کہ وہ اپنے ملازموں کو ان کی پڑھنے لکھنے کی یعنی کہ ابتدائی تعلیم کا انتظام کریں، اتنا ان کو تعلیم دے دیں کہ وہ تھوڑا بہت جو ہے نا پڑھنا لکھنا جان سکیں۔ پھر آتا ہے علم و تعلیم۔ اساتذہ کی کمی کو دور کرنے کے لیے سفارش کی گئی کہ انٹر اور ڈگری کی سطح پر علم و تعلیم کو بطور اختیاری مضمون کے نصاب شامل کیا جائے۔ سائنس کالج اور سائنس اسکول۔ اس پالیسی میں سفارش کی گئی کہ ہر ضلع میں ایک سائنس کالج اور ہر تحصیل میں ایک سائنس اسکول جو ہے وہ قائم کیا جائے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ طلباء کو سائنسی علوم کی طرف جو ہے راغب کیا جائے اور ان کو جو ہے سائنسی علوم جو ہے وہ دیے جائیں تاکہ وہ آنے والے وقت میں دنیا کے ساتھ مقابلہ کر سکیں اور پاکستان جو ہے اس کو مستحکم بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ قومی زبان۔ پالیسی میں اردو کے بارے میں سفارش کی گئی کہ اسے قومی زبان قرار دے کر سرکاری زبان بنایا جائے اور درسی کتب اردو میں تیار کی جائیں۔ انگریزی کو بطور ذریعہ تعلیم ختم کرنے کے مسئلے پر غور و خوض کے لیے کمیشن قائم کرنے کی سفارش بھی دی گئی۔ نور خان پالیسی میں انتخابات کے ذریعے طلبہ یونینیں قائم کرنے کی سفارش دی گئی۔ نور خان کی تعلیمی پالیسی کئی اعتبار سے ایک جامع اور منفرد پالیسی تھی لیکن اس رپورٹ کے عملی نفاذ کا موقع نہ مل سکا۔ قومی تعلیمی پالیسی 1972 سے 80۔ دسمبر 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت برسر اقتدار آئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس پالیسی کا اعلان کیا۔ اس پالیسی کے نفاذ کے وقت تمام پرائیویٹ اداروں کو قومی تحویل میں لے لیا گیا اور ملکی نظام میں تعلیم کے دوسرے پہلو میں بہت سی تبدیلیوں کی تجویز کی گئی۔ لازمی اور مفت تعلیم۔ پالیسی میں طے پایا کہ ملک کے تمام بچوں کے لیے میٹرک تک تعلیم جو ہے وہ عام ہوگی اور مفت تعلیم کا جو ہے وہ بندوبست کیا جائے گا۔ محدود مالی وسائل کے پیش نظر طے پایا کہ اکتوبر 1972 سے 8ویں تک اور اکتوبر 1974 سے 10ویں تک فیس بالکل معاف کر دی جائے گی۔ 1979 تک تمام لڑکے اور 1984 تک تمام لڑکیوں کو لازمی اور مفت تعلیم کی سہولیات مہیا کی جائیں گی۔ فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم۔ کالجوں میں طلباء کی اکثریت آرٹس میں داخلہ لیتی ہے۔ طے کیا گیا کہ 1980 تک کالجوں میں فنی اور پیشہ ورانہ مضامین کا اجرا کیا جائے۔ پیشوں کے متعلق مضامین میں 40%، سائنسی مضامین میں 30% اور باقی 30% طلباء کو آرٹس میں داخلہ کیا جائے گا۔ جن کالجز میں سائنسی مضامین نہیں پڑھائے جا رہے وہاں سائنس کا اجرا جو ہے وہ کیا جائے۔ اب یہ بہت بڑا قدم تھا۔ اس سے کیا ہوا، اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا کہ جو طلباء ہیں ان میں سائنسی رجحان جو ہے بڑھنا شروع ہوا اور جو لائق طلباء تھے انہوں نے اس طرف جو ہے نا وہ سوچنا شروع کر دیا۔ پیپلز اوپن یونیورسٹی کا قیام۔ دوسرے ممالک کی طرح ایک ایسی یونیورسٹی قائم کی جائے جو خط و کتابت، ریڈیو، ٹیلی ویژن پروگراموں اور جز وقتی کلاسوں کی سہولتیں مہیا کرے گی۔ اس میں ایسے لوگوں کو تعلیمی سہولیات مہیا کی جائیں گی جو مختلف وجوہات کی بنا پر صبح کی کلاسز میں باقاعدہ تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے۔
اس یونیورسٹی کا جو اب موجودہ نام ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن، کتب کا ایک ادارہ نیشنل بک فاؤنڈیشن قائم کیا جائے گا جو کتابوں کی تصنیف و تالیف اور ترجمہ اور اشاعت کا ذمہ دار ہوگا، اور پاکستان پرنٹنگ کارپوریشن کو اس ادارے کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ امتحانات، پہلی جماعت سے 5ویں تک سالانہ ترقی سال بھر کی کارکردگی کی بنیاد پر بغیر امتحان دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ 5ویں سے 9ویں جماعت تک سالانہ ترقی کا دار و مدار سال بھر کی کارکردگی اور سالانہ امتحان پر رکھا گیا۔ 10ویں اور 12ویں کے امتحانات بورڈوں کے ذریعے کروانے کا انتظام جو ہے وہ برقرار رکھا گیا۔ تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لینا، اس پالیسی کے تحت 1 ستمبر 1972 سے ملک کے تمام نجی کالج اور 1 اکتوبر 1974 سے تمام نجی اسکول قومی تحویل میں لے لیے گئے۔ ان اداروں کے اساتذہ سرکاری اداروں کے برابر تنخواہ اور دوسری امراض دی گئیں۔ یہ بھی طے پایا گیا کہ نجی اداروں کے مالکان کو کوئی معاوضہ نہ دیا جائے گا۔ قومی تربیت، طلبہ کو ملکی دفاع کا اہل بنانے کے لیے فوجی تربیت لازمی کر دی گئی۔ اس مقصد کے لیے طلبہ کو مفت یونیفارم اور آئندہ کلاسوں کے داخلوں میں اضافی نمبروں کی سفارش کی گئی۔ طالبات کے لیے یہ تربیت لازمی تھی۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن، 1959 کی تعلیمی پالیسی میں یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے قیام کی سفارش کی گئی تھی، لیکن 1972-80 کی پالیسی کے تحت اس کا قیام عمل میں آیا۔ اعلیٰ تعلیم اور یونیورسٹی کے تمام معاملات کے فیصلے کرنا اس کمیشن کے دائرۂ اختیار میں ہے۔ اس کمیشن کا موجودہ نام ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، جو کہ اسلام آباد میں اس کا آفس ہے۔ 1972-80 کی تعلیمی پالیسی میں تمام بچوں کے لیے یکساں تعلیمی مواقع فراہم کرنے پر زور دیا گیا۔ میٹرک تک مفت تعلیم کا بندوبست کرنے کی کوشش کی گئی۔ نئے امتحانی بورڈ یونیورسٹیاں قائم کی گئیں۔ طلبہ کو آمد و رفت کی سہولت دینے کے لیے کرایوں میں خصوصی رعایت دی گئی۔ 1972-80 کی پالیسی کو اپنی خوبیوں اور خامیوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ پالیسی بہت اہمیت کی حامل نظر آتی ہے، جس نے تعلیم کو جمہوری عمل کا حصہ بنانے کی کوشش کی، لیکن مالیاتی مشکلات اور پالیسی کے نفاذ میں جلد بازی اور ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو سکے۔ تو ابھی تک کا جتنا ٹاپک ہے اس کو آپ نے جو ہے نا ایز اٹ از یاد کر لینا ہے۔ پالیسی کے جتنے پوائنٹس ہیں ان کو یاد کرنا ہے، امپورٹنٹ جو اس کا نقطہ ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے اور انڈر لائن کر لینا ہے تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ چیز بھولے نہیں۔ یہ آپ کے امپورٹنٹ لانگ کوسچن جو کے طور پہ آ سکتا ہے ٹاپک۔ اوکے، اس کو یاد کرنا ہے اور اپنی اسائنمنٹ جو لڑکیوں نے ابھی تک نہیں بھیجی وہ مجھے پرائیویٹ میسیج میں سینڈ کریں۔